ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھئی آپ لوگ اتنی دیر سے کہاں تھے؟ جواب ہی نہیں آیا کسی کا۔ اپنے مائک اپنے طور سے بند کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ کل ہم نے اس کا ترجمہ ویسے کیا تھا، ایک مرتبہ اور لفظی ترجمہ میں کرتا ہوں، آپ غور سے آیت شریفہ پر نظر رکھیے۔ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان کرے کوئی مثال جو مچھر کی یا اس سے ہلکی، پھر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ جان جاتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پھر وہ کہتے ہیں کیا جو ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت لوگوں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقوں کو۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کا عہد بعد اس کے پختہ کرنے کے، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اسے کہ جوڑا جائے، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ جو کل بھی الحمدللہ ہو گیا تھا، ایک لفظ کا ترجمہ کل ہوا تھا۔ آج اب اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو کرنا ہے۔ دو آیتیں ملی ہوئی ہیں، دونوں آیتوں کو ملا کر ترجمہ کریں گے۔ پہلے اوپر کی آیت طویل ہے اس پر ترجمہ کرے، کوئی جینٹس پڑھے آیت اور ترجمہ کرے۔ ساجد آپ کرو بیٹا ترجمہ، فون کیے تھے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان مثلا قولا فأما كانوا يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ وہ نہیں شک کہ وہ بیان کرے مثال جیسے کہ مچھر یا اس سے اوپر، اس سے فوقہ کا لفظی ترجمہ آپ نے کیا ہے، اس کا لفظی ترجمہ اس سے اوپر ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یا اس سے ہلکی، یا اس سے جی۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، بس وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا ارادہ اللہ کا اس مثال سے، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سن دو، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سن دو، اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر فاسقین۔ اگلی آیت کوئی اور ساتھی پڑھیں جینٹس میں۔ جینٹس میں اگلی آیت الذین ينقضون عہد اللہ۔ جی جی عہد اللہ، ہاں عہد اللہ من بعد میثاقہ، عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون اولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جو قضا کرتے ہیں اللہ کا
یہ ینقضون نقضہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، اس لیے اس کا زیادہ صحیح ترجمہ وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اللہ کا وعدہ، اللہ مم بادی نہیں، ہاں چلیے ہاں کرنے کے بعد جی اللہ کا حکم ادا کرتے ہیں، اس کے بجائے جو انہیں جوڑا جائے اور وہ فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، اختر ہے یہی لوگ اولئک ہم وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خاسرون نقصان اٹھانے والے، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے، جی ماشاءاللہ بہت اچھے اختر بھائی، جی یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے۔ لیڈیز میں ترجمہ کرے کوئی بغیر آیت پڑھے ہوئے؟ اللہ نہیں فرماتا ہاں جو باقی لوگ خاموش نہ ہیں بھائی، ہاں بیٹا چلو، جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ ارادہ اللہ کا اس مثال سے، وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہتوں کو اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہتوں کو، اور نہیں وہ گمراہ کرتا ہے اس سے مگر فاسقوں کو۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا، اس کا اقرار کے اور وہ قطع کر اللہ نے انہیں کہ وہ جوڑا جائے اور وہ کہتے ہیں ذکی، یہی لوگ وہی خسارہ پانے والے۔ بہت اچھے بیٹا، تبسم ہے نا، تبسم ماشاء اللہ بیٹا بہت اچھے۔ یہ دیکھو من بعد میثاقہ، بھائی سب لوگ ادھر متوجہ رہیں، مائک اپنا اپنا بند رکھیے، جب بات ختم ہوگی تو ختم کرو نا، ابھی جیسے ترجمہ آپ کر چکے تو سب لوگ اپنا مائک بند کر دو، اس میں سب کو سہولت ہو جائے گی، ڈسٹرب ہوگا تو سب کو ڈسٹرب ہوگا۔ دیکھو بیچ میں ایک لفظ آیا من بعد میثاقہ، من بعد اس کے بعد، میثاق ہم نے کل ایک لفظ بتایا تھا وثقہ، وثقہ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا، من بعد میثاقہ اسے مضبوط کرنے کے بعد۔ ابھی جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ لفظی ترجمہ ہو، محاورتی ترجمہ جو ہوتا ہے اس میں کچھ الفاظ اپنے آپ ہی کم زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ ترجمہ ابھی ہم نہیں کر سکیں گے، اور اگر کریں گے تو لفظی ترجمہ ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ اگر اٹھائیں گے تو بغیر کسی ایڈیشنل لفظ کو لائے ہوئے انشاءاللہ ترجمہ واضح ہو جائے گا۔ دوسرے فوقہا، جیسے ہمارے ساتھی نے ترجمہ کیا، ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ فوق کا مطلب اوپر ہوتا ہے، تو فوقہا کا مطلب اس سے بڑی، اس سے اوپر کی، لیکن چونکہ بات مچھر کی ہے، اب مچھر کے مقابلے میں جب مثال بیان کی جائے ظاہر ہے اس سے بھی چھوٹی، اس لیے فوقہا کا ترجمہ لفظی ترجمہ اس سے بڑا، اور یہاں پر اس کا لحاظ کرتے اس کا ترجمہ چاہے مچھر کی مثال ہو یا اس سے چھوٹی یا اس سے ہلکی۔ دوسرے ماذا اراد اللہ، مطلب ماذا کیا، جو اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ اس مثال سے، اب بے جو ہے وہ اس کے ترجمے، بہذا دونوں کو ملا کے اس کر دیں گے ترجمہ، اس مثال سے۔ اور اب لیڈیز میں کوئی اور ترجمہ کر لے بیٹا، لیڈیز میں کوئی اور ترجمہ کر رہے ہیں؟ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے مثال جو مچھر کی ہے یا اس سے ہلکی ہے۔ پابندی لگایا تھا میں، جس لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور یہ کہ جن لوگوں نے کفر کیا پھر وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے، گمراہ کرتے ہیں اس کے ذریعے بہت سوں کو اور وہ ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے بہت سوں کو، اور نہیں وہ گمراہ ہوتے اس سے نہیں وہ گمراہ کرتے، وما یضلو، یضلو اوپر آپ نے کیا ترجمہ کیا، یضلو، اور نہیں وہ گمراہ کرتے مگر اس سے مگر فاسقین، ہاں فاسقوں کو، جو لوگ توڑتے ہیں جی جو ہوتے ہیں عہد اللہ کا
اس کے پختہ کرنے کے بعد اور وہ قطع کر دیتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کے وہ جوڑے، اور وہ چاہتے ہیں زمین میں وہی لوگ وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں زمین میں؟ زمین میں کیا کرتے ہیں؟ ہاں وہ فساد، ہاں تو فساد مچاتے، چھوٹ گیا تھا آپ سے، وہ فساد اب یہ دیکھیے آیت شریفہ جو پہلی آیت ہے اوپر کی 26 نمبر، وہ پوری ہوتی ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ وہ کرتے اس سے مگر فاسقوں کو۔ اس کا معنی کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے معاذ اللہ کوئی گمراہ ہو جائے گا تو اس نے سامنے والے پر یہ الزام لگایا کہ تو فاسق ہے۔ یہ قرآن نے صرف فاسق جو ہوں گے ان کے دل میں پہلے سے بھی حکمی ہے، وہ حکم کو پورا کرنے نہیں چاہتے، اس لیے وہ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور انہی مثالوں کو دیکھ کر ایمان والے کہتے ہیں واہ ہمارے رب نے کیا مثال بیان کی۔ تو یہ ہو گیا ان دونوں آیتوں کا ترجمہ۔ اب اگلی آیت پر آتے ہیں، کیف تکفرون۔ کیفہ، یہ کیفہ لفظ جو ہے بہت بار استعمال ہوتا ہے۔ کیفہ کا مطلب ہوتا ہے کیسے یا کیوں کر۔ کیوں کر سے آسان آپ کو پڑے گا کیسے، کیسے، جیسے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیسا معاملہ کیا اللہ نے تمہارے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ تو کیفہ مطلب کیسے، کیف تکفرون، تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو باللہ، اللہ کا، وکنتم، ہم نے اس کے پہلے آپ کو بتایا کن کا مطلب ہونا، اب پھر اس کے ساتھ جو بھی ضمیر لگے، کنتم تھے تم، کنتم تھے تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ کا، اور تم تھے امواتا، مردہ، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں یا وہ مار ڈالے گا تمہیں، ثم یحییکم، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر، الیہ، یہ الا میں ہا کی ضمیر لگی ہوئی ہے، پھر اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے، امواتن مردہ، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجعون تاکہ پیش کے ساتھ مجہول ہے، ترجعون اور ترجعون ہمیشہ خیال رکھو کہ جب کسی بھی ورب کے پہلے حرف پر پیش آئے گا تو وہ بجائے معروف کے مجہول ہو جائے گا۔ ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ رما ترجمہ دیکھو، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، اور تم تھے مردہ، پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ میں تم جتنی مرتبہ لا رہا ہوں اتنی مرتبہ تم کا ہم کو ترجمے میں لانا ہے، اس لیے کہ اتنی مرتبہ تم وہاں پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی اس میں 3 زندگیوں کا، ایک وہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں تھے، عالم ارواح میں ہم کو اللہ نے رکھا تھا، ظاہر ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تو اس کو مردہ ہونے سے، تمہارا وجود نہیں تھا، تم مرے ہوئے تھے، پھر تم کو زندہ کیا، یہ دنیا کی زندگی، پھر تم کو مارے گا۔ مطلب کتنی زندگی ہوئی، پہلے ایک زندگی دنیا میں دیا، پھر یہاں موت دے گا، اور موت کے بعد ثم یحییکم، اکثر آخرت یہ ہے، کافر جو ہے بس اسی کو نہیں مانتا، اس کو یہ لگتا ہے آدمی زندہ کیسے ہوگا، اس بے عقلے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ آدمی تھا کہاں، جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اس آیت میں 3 زندگیوں کا ترجمہ ہے، پہلے تم مردہ تھے، پھر اس نے زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، اور یہ جب زندہ کرے گا تو ثم الیہ ترجعون، یہ زندگی کائے کے لیے ہوگی، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بہت آسان آیت ہے، اس کا ترجمہ جینٹس میں سے کوئی کریں؟ سعید بھائی ہیں کیا؟ ہاں سعید بھائی ترجمہ کریے آپ۔ ہاں وعلیکم السلام، ترجمہ آپ کر لیجئے۔
ماشاء اللہ بہت اچھے. جینٹس میں سے کوئی اور ترجمہ کر لیں اس کا. میرے سامنے کوئی رہتا نہیں ہے, کوئی دکھائی نہیں دیتا, میں انداز سے نام لے لیتا ہوں. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف تکفرون باللہ وکنتم احیاء ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ. لا جی. تم کو اللہ کے تمہیں زندہ کیا. نہیں کون تم, آپ لفظ کے ساتھ چلیے نا, لفظ کے ساتھ چلیے نا, آپ لفظ کے ساتھ چلیے. ہاں جی. ہاں پھر اس کی طرف تم اٹھائے جاؤ. بہت اچھے ماشاء اللہ. لکھنؤ کے لوگ لائن پر ہیں کیا؟ لکھنؤ کے لوگ لائن پر ہیں کیا؟ سب سے ہوئے کیا؟ چلو لیڈیز میں سے کوئی ترجمہ کر لو اس کا. کرتے ہو اللہ کا اور پھر تم مردہ, پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں, پھر وہ موت دے گا تمہیں, پھر زندہ کرے گا تمہیں, پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. بہت اچھا ترجمہ. لیکن یہ ثم یحییکم کا ترجمہ جو ہے پھر زندہ کرے گا, وہ ہم کو زندہ کر چکا ہے, جبھی تو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں. تو وہ یحییکم کا ترجمہ بیٹا کنتم امواتن, تم مردہ تھے, ثم یحییکم, پھر اس نے زندہ کیا تمہیں. ہم نے ہاں ماشاء اللہ. اب اگلی آیت دیکھیے جس پر یہ رکوع پورا ہوتا ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وهو بکل شیء علیم. هو الذی, دونوں لفظ آپ کے جانے پہچانے ہیں. وہ جو یا وہ جس نے, خلق پیدا کیا, لکم تمہارے لیے, ما فی الارض, یہ ما کا ترجمہ جو سے ہوگا, ما فی الارض جو کچھ زمین میں, جمیعا سب کا سب. کس کی آواز آ رہی ہے؟ فیروز اقبال صاحب. وہ میرا نام کیسے جانتے ہیں, ہے نا. چلیے. هو الذی, وہ جس نے, خلق پیدا کیا, لکم تمہارے لیے, ما جو, فی میں, ارض زمین, جو کچھ زمین میں, جمیعا سب کا سب. اب اس کے بعد اگلے ثم, پھر استوا. دیکھو یہ استوا لفظ جو ہے نا عربی زبان میں, یہ بہت ہی معنی خیز لفظ ہے. اس کا ایک معنی جو ہوتا ہے وہ اپنے قائم ہونا بھی ہوتا ہے, ایک اس کا معنی کھڑا ہونا بھی ہوتا ہے, سیدھا کھڑا ہونا, اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا, قصد کرنا, کسی چیز کا ارادہ کرنا. اب یہاں پر تو استوا کا ہم بتا رہے تھے, بیچ میں نیٹ ورک ہمارے یہاں کا چلا گیا تھا. ثم استوا, پھر وہ متوجہ ہوا یا اس نے قصد کیا. ہم یہاں پر ترجمہ کریں گے ارادہ کیا. ثم استوا, پھر اس نے ارادہ کیا, الی السماء, آسمان کا. سما واحد آیا ہے, اس کے بعد ہے فسواہن. یہ ذرا غور کریں, فسواہن, یہ ہن جو ہے یہ کس کی ضمیر ہے؟ ہن کس کی ضمیر ہے؟ یہ ہم جو ہے, ہم کے مقابلے میں مؤنث اس کا آتا ہے, جمع کا صیغہ ہن. مؤنث کی جمع کی ضمیر ہے ہن. تو فسواہن, پھر درست کر دیا انہیں. فسواہن, پھر درست کر دیا انہیں. سبع, سبع جو ہے یہ فگر ہے 7, 7 سماوات, آسمان.
اس کے بعد فرمایا وہ ہوا، اور وہ بکل، کل یعنی تمام، شیء یعنی شیء چیز، علیم جاننے والا، وہ ہوا بکل شیء علیم، اور وہ ساری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ آیت کو غور سے دیکھیں، هو الذی، وہی جس نے، خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، جو کچھ زمین میں سب کا سب کس کے لیے پیدا کیا؟ ہمارے لیے۔ ثم استویٰ، پھر متوجہ ہوا، الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پھر درست کر دیا انہیں، پھر درست کر دیا انہیں، سبع سماوات، 7 آسمان، وہوا بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا یا ہر چیز کا جاننے والا۔ استوا کا ترجمہ متوجہ ہوا کر دیں تو اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، کیونکہ دوسرے مقام پہ بھی یہ لفظ آئے گا۔ یہاں پر ایک دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ خلق لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا انسان کے لیے، تو اگر کوئی جاہل آدمی ہو تو بولے واہ، زبردستی مولانا اتنے فتوے دیتے، یہ حرام یہ حلال۔ ارے قرآن کی ایک آیت مجھے معلوم ہو گئی، آج ایک ایسی آیت مولانا صاحب نے پڑھا دیے، کسی نے نہیں بتایا تھا، جو کچھ زمین میں سب میرے لیے پیدا ہے۔ ایسا نہیں ہے، زمین میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا، اس پیدا کی ہوئی چیز کے 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہمارے لیے حلال اور طیب اور ہمارے استعمال کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اچھے سے اس پوائنٹ کو نوٹ کرو اپنے آپ ذہن میں۔ زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے ہیں، سب کے سب ہمارے لیے ہیں، لیکن وہ 2 حصوں میں منقسم ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اور وہ 2 حصہ کیا ہے؟ ایک حصہ وہ ہے جو ہمارے لیے حلال ہے، طیب ہے، ہمارے لیے اس کا استعمال جائز ہے، یہ صرف ہمارے لیے۔ اور بقیہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے امتحان کے لیے ہیں، بقیہ چیزیں ہمارے امتحان کے لیے۔ اس طرح سے کچھ چیزیں وہ جو ہمارے استعمال کے لیے اور کچھ چیزیں وہ جو ہمارے امتحان کے لیے، دونوں چیز ملا لو تو ساری کائنات میں، ساری زمین پہ جو پھیلا وہ سب کا سب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ساری چیزوں کو اپنے لیے حلال نہیں سمجھنا۔ اللہ نے جو حلال ہمارے لیے، جیسے ہماری اپنی کمائی، ہم نے محنت سے کمایا، الحمدللہ یہ رقم، یہ روپیہ ہمارے لیے 100% حلال۔ وہ دوسرے کے پاس بھی نوٹ کا بنڈل دکھائی دے رہا ہے، وہ بنڈل جو ہے وہ میری آزمائش کے لیے ہے کہ میں اس پر بری نگاہ ڈالتا ہوں، اس کو چراتا ہوں، اس کو مارتا ہوں، کیا کرتا ہوں، وہ آزمائش کے لیے ہے، وہ اس کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ جس کے پاس ہے اس کو میرے لیے پیدا نہیں کیا، اس کو صرف مجھے آزمانے کے لیے پیدا کیا۔ تو جسی طرح جتنی حلال چیزیں ہیں وہ سب میرے استعمال کے لیے، اور جتنی حرام چیزیں اللہ نے میرے لیے رکھی ہیں وہ سب میرے امتحان کے لیے۔ بس حلال اور حرام 2 چیزوں میں تقسیم ہو گئی پوری دنیا۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے یہ جمیعہ کا مطلب یہ نہیں کہ سب کو اپن سمیٹ لو ہے، اب یہ سب میرے لیے ہے، قرآن شریف کی آیت سے ثابت ہے۔ اب پھر سے دیکھیں اس کا ترجمہ، وہی جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر درست کر دیا انہیں 7 آسمان، 7 سماوات، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اس کا ترجمہ ساجد آپ کرو بیٹا۔ هو الذي ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، ٹھیک کر دیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر چیز، بکل شیء، ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا۔ ماشاء اللہ۔ علیم، علیم کا مطلب جاننے والا، یہ خیال رکھیں۔ اور کبھی عالم کا لفظ آئے گا تو اس کا جاننے والا، علیم۔ اور اسی علیم کی اس میں 3 صفات قرآن نے بیان کی، علیم، عالم اور علام،
تینوں صفات اللہ کی قرآن میں آئیں گی، الگ الگ آئیں گی. اب یہاں پر علیم، علیم یعنی جاننے والا. اپنے اختر بھائی آپ کر لیجیے اس کا ترجمہ. ہاں جس نے پیدا تمہارے سب پر پھر متوقع ہو کی طرف درست کیے ساتھ کرنا، وہ ہر چیز جاننے والا ہے. لیڈیز میں کوئی ترجمہ کرو، ایک دو لوگ جلدی جلدی فٹافٹ، وقت پورا ہو رہا ہے. وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، پھر درست کیا انہیں 7 آسمان، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے. اب یہاں پر ایک انداز کریں، آسمان کی ہم کو تعداد معلوم ہوگی، آسمان 7 ہیں. یہ پہلا آسمان ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس کے اوپر 6 آسمان ہمیں دکھائی نہیں دیتے، وہ یؤمنون بالغیب میں ہیں. آپ اس سے انداز فرمائیں کہ اگر اس پہلے آسمان کو بھی اللہ نے ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہوتا، نہیں دکھائی دیتا تو، لیکن اچھا یہ بات اہل ایمان کے علاوہ یہ قرآن پاک، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کی دولت، اس کی اہمیت کا آپ انداز لگائیں کہ سارے دنیا کے سائنسداں اور ان کے سارے علوم ابھی پہلے آسمان کے نیچے ہی نیچے گشت کر رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو پہلے آسمان کی حقیقت ان کو نہیں معلوم. پہلا آسمان کیا ہے؟ آپ انداز فرمائیں کہ ابھی جو جدید ٹیکنالوجی اور یہ سائنس ہے، اور خاص طور سے ایسٹرولوجی کے بارے میں کیا ان کی تحقیقات، ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے. وہ بعض ایسے سیارے کہ ان کی روشنی زمین تک نہیں پہنچی، اور وہ سارے فاصلے نوری سال میں، لائٹ ایئر میں ناپے جا رہے ہیں، ہم سب چیز مان لیتے ہیں. پہلے آسمان کے نیچے کی کائنات اتنی زبردست ہے، تو پہلے آسمان کی حقیقت ان کو نہیں معلوم کہ ہے کیا وہ آسمان. لیکن ایک ایمان والا جو ہے اپنی ایمان کی دولت کی وجہ سے وہ یہ جانتا ہے کہ تو ابھی پہلے آسمان پہ الجھا ہے، ہم تو 7 آسمان پر ایمان رکھتے ہیں. اور اس نبی کی امت میں اللہ نے پیدا کیا جن کو 7 آسمان کے اوپر رب تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا تھا. ایمان والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں. 7 سماوات، 7 آسمان. زمین تو یعنی آسمان تو 7 سماوات یہ قرآن شریف میں کئی مقام پر ہے، لیکن زمین جو ہے اس کا تذکرہ پورے قرآن میں سورہ طلاق 28ویں پارے میں آخری سورت سے پہلی سورت ہے، تحریم کے پہلے، وہاں پر آسمانوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا وَالْأَرْضَ مِثْلَهُنَّ، اور انہی کی طرح زمینیں بھی. تو اس آیت سے ہمارے مفسرین یہ لیتے ہیں کہ جیسے 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں. اب یہ 7 زمینیں کون سی ہیں، کیا ہیں، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھنے والے ہیں، غیر ضروری چکر میں پڑھنے کا نہیں. آسمان کیا ہے اس کے بارے میں قرآن شریف نے اتنے حقائق بیان فرمائے، جیسے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم اس آسمان کی. رج کا 2 ترجمہ ہوتا ہے، قسم اس آسمان کی جس سے بارش ہوتی ہے، ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ رج کا جو ہوتا ہے وہ یہ کہ قسم اس آسمان کی جو چکر لگا رہا ہے. جیسے زمین چکر لگا رہی ہے، سورج چکر لگا رہا ہے، سب چکر لگا رہے ہیں نا، تو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم اس آسمان کی جو لگاتار چکر لگا رہا ہے. پھر وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم اس آسمان کی جس میں راستے بنے ہوئے ہیں فرشتوں کے چلنے کے لیے. اسی آسمان کے دروازوں کے بارے میں فرمایا قرآن نے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کی جب روح اوپر جائے گی تو ان پر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اس کا معنی یہ کہ آسمان کوئی ٹھوس چیز ہے جس میں دروازے بنے ہوئے ہیں. ہر آدمی کے لیے، ہر انسان کے لیے 2 دروازے مستقل ہیں. ایک سے اس کی روزی اترتی ہے، دوسرے سے اس کا رزق، اس کا عمل چڑھتا ہے. اور جب نیک آدمی مر جاتا ہے تو اس کا دروازہ رونا شروع کر دیتا ہے اس کی موت پر، اس لیے کہ جیسے ہی اس کی روزی رک جاتی ہے اور اعمال کا سلسلہ رک جاتا ہے تو دروازے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس دروازے سے جس کا رزق جاتا تھا ختم ہو گیا. اور اب آگے کی آیتیں دیکھ کر کل آپ تشریف لائیں. کیا
آگے کی آیتیں دیکھ کر کل آپ لوگ تشریف لائیں، انشاءاللہ آگے کی آیتیں کل لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔